یہ کبھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ خواتین میں موٹر بائکس بانٹتی ہیں، اتنی سا کوئی اسکول بنا کے دے دو، 4 گھر ان کو دے دو، 5 پلاٹ ان کو دے دو، نہیں دینی ہے بائک۔ ہم عورتوں کو آزاد کر رہے ہیں۔ بائک کے پیسے کس نے دیے؟ بجٹ منظور ہوتا ہے۔ جب ٹرمپ الیکشن جیتا تو ایلن مسک اس کے ساتھ $500 ملین ڈالرز ایلن مسک نے انویسٹ کیے افریقن کنٹریز میں فار واٹ؟ ٹو پروموٹ LGBT۔ اتنا سخی ہو گیا ایلن مسک۔ بائک چلانا شرعاً حلال ہے حرام ہے، کل میں بتا چکا کہ شریعت منیمم بتاتی ہے، میکسیمم بتاتا ہے۔ تو اسلام میں ہے کہ عورت اپنے محرم کے باہر نکلے، بچی بھی رہے گی، محفوظ بھی رہے گی، اب کسی کا محرم نہیں کلی، اب 100 خواتین سب 95 کے محرم ہوں گے، کوئی 5-6 ایسا کیس ہوگا، یونیک کیسز، وہ اصول کلی نہیں ہوتا کہ وہ سب پہ حاکم ہو جائے۔ اب ہمارا معاشرہ پاکستان یا انڈیا کئی بے حیائیوں سے بچا ایک چیز کی وجہ سے، اس کا نام ہے لباس۔ ایران کے راس میں دا مین لیڈرشپ آیت اللہ مسعود صاحب، لیکن حجاب کے معاملے میں ایران بہت پیچھے چلا گیا۔ ریزن کیا تھا؟ لباس۔ چادر تو پہنا دی پر اندر کا لباس کیا تھا؟ مغربی لباس تھا۔ وہ اپنے کلچر کو پروموٹ، کیونکہ کلچر شہنشاہیت نے پہلے سے ہی تباہ برباد کر دیا تھا۔ جیسے آپ کے یہاں ایک فیشن شو ہوتا ہے تو پاکستانی کلچر کا لباس اس فیشن شو میں آتا ہے۔ ایرانیوں کے پاس کوئی اپنا فیشن ہے ہی نہیں، جتنا وہاں لباس آتا ہے وہ ترکی سے امپورٹ ہوتا ہے۔ کبھی گھومنا نصیب ہو ترکی چلے جائیے، ترکی بندے کو پکڑ کے پوچھے کلمہ پڑھ کے سنا، کسی کو نہیں آتا۔ روزہ رکھتے ہیں، افطاری میں شراب پیتے ہیں۔ کبھی آپ یورپ جائیں تو پتہ چلے نہیں، ترکوں کا ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ ہے، تو مسلمان گھس جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ وہ ترک ہیں، مسلمان ہیں، مرغی بھی ہے وہاں پہ، اب ظاہر مرغی ہے تو پوچھو کہ حلال ہے، بولے گا ہمیں حلال ہے، کھانا حلال ہے۔ اب اس کا مطلب حلال سے یہ ہے کہ مرغی حلال ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کٹائی حلال ہے۔ وہ کہتے ہیں حلال سے مطلب خنزیر نہیں ہے، سور نہیں ہے، کٹائی اس کی وہی ہے جو کافروں والی کٹائی، کیونکہ اس قدر ان کے دین کو تباہ و برباد کر دیا۔ کلچر گیا تو دین گیا۔ مسجدیں خوبصورت، کرتیں بڑی اچھی، کسی بھی جماعت سے پوچھو، اردو کا ایک محاورہ ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے تمہارا منہ لال، فطرتن تمہارا رنگ چہرہ لال ہے اور میرا نہیں ہے، تو میں اپنے منہ پہ چپیڑے مار کے تو اس سے زیادہ لال کروں گا۔ تو ان کا یہ مثال ہے کہ انہوں نے انگریزوں کو کہا کہ تم بے حیا ہو، پر ہم فطرتن نہیں ہیں، پر اتنا کر کے دکھائیں گے کہ تم سے بھی 2 قدم آگے چلے جائیں گے۔ واللہ یہ آگے ہیں، پورا کلچر امپورٹ ہوا، ان کا لباس امپورٹ ہوا، اوپر سے تو چادر، لیکن انٹرنیٹ بھی کلچر۔ آپ کا معاشرہ بچا کس چیز کی وجہ سے؟ کیونکہ ہندوؤں کے مذہب میں حیا ہے، وہ جن کو آپ سنسکار بولتے ہیں، ماں کا ادب، بیوی کے لیے بولا گیا وہی جو شوہر مجازی خدا ہے، مختلف مثالیں مختلف دی جاتی ہیں۔ کبھی آپ نے انڈیا پاکستان میں نہیں دیکھا ہوگا کہ خاتون جاتی ہے، پاکستان میں بیٹھنے کا انداز ہی الگ ہے، کیونکہ اس کلچر میں کیا تھا؟ حیا تھا۔ اب اگر کلچر میں کوئی چیز ہے تو اسے کیا بولا؟ اب اس ٹیبو کا کیا کرو؟ مقابلہ کرو۔ پھر اس کے لیے ایڈ دی جاتی ہیں معاشرے کو خراب کرنے کے لیے، این جی اوز بنے تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ مسلمان بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں، پھر این جی اوز بنی، پھر گاؤں گاؤں میں گئے، پھر فری میں چیزیں بانٹنے لگے، بدلا جائے۔ اب اس کے نام سے موٹر بائک بانٹی گئی۔ اب انڈیا پھر بھی اچھا ہے، انڈیا میں ایک آتی ہے اسکوٹی، تو خواتین وہ یہ پاکستان گریڈ انڈیا میں نہیں چلاتی، ان کے لیے پھر خاص ہے جیسے اسکوٹی بولا جاتا ہے، کیونکہ اس پہ بیٹھا بھی تمیز کے ساتھ جاتا ہے۔ وہ بھی بڑی بدتمیزی والی بائکیں بانٹی، کیونکہ جب ان کی اپنی ذات کی وجود میں تربیت نہیں ہے تو ان کے بٹوارے میں بھی تربیت نہیں ہے۔ کریٹ کیا کہ یہ ملک سپر پاور ہے، تو آپ پھر سوچو گے بھی نہیں کہ میں اس کے مقابلے میں جہاں اسرائیل نے ایک فکر بنائی کہ میں ناقابل تسخیر ہوں، اس فکر کو توڑا اہل بیت کے چاہنے والوں نے۔ ایران تو ایک منظم ملک ہے، 40 سال ہو گئے، آزاد ہوا، پاؤں میں پھٹے ہوئے جوتے، سوویت یونین کے زمانے کی کلیشن کوفیں۔ جان کیری امریکہ کا فورن منسٹر کسی عرب ملک کے فورن منسٹر کو بلا کے کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی، ہم نے تجھے $2 ملین کی ٹینکیں دی اور یہ پھٹی ہوئی جوتیاں پہنے ہوئے، سوکھا سا جسم، چھوٹا
ایک کلیشنکوف لے کر آتے ہیں اور تمہارے فوجیوں کو اتار کے ٹینکیں لے کر چلے جاتے ہیں تو اسے کیا پتا تم انہیں ٹینکیں تو دے سکتے ہو لیکن ان کے فوجیوں کے اندر شجاعت علوی نہیں بھر سکتے. یمنی جوانوں کے دلوں میں شجاعت علوی، قدرت علوی، حماسہ حسینی ان کے وجود میں ہے، تبھی وہ للکار طاقت بھی رکھتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی مثال تاریخ اسلام کا واقعہ، کتنا سخت جملہ رسول خدا نے فرمایا کہ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے. للکار رہا ہے، پکار رہا ہے، محمد ہے کوئی بہادر تو میرے مقابلے میں بھیجو. کتنے بہادر بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کیوں نہیں رہے تھے؟ کیونکہ وہی ورڈ جو آج بولا جاتا ہے سپر پاور، ایک دوسرے کے کانوں میں بول رہے. ایک دن میں ہم نے دیکھا ہے یہ اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے، کسی نے کہا یہ ایک دن میں پورا بکرا کھا لیتا ہے. اس کے مقابلے جائیں گے تو مارے جائیں گے. اور اس وقت بھی اس لئی کے مقابلے میں علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے. جب مولا علی جائے تو عمرو بن عبد ود کو علی پہ ترس آ رہا تھا کہ جوان ہو، میرے مقابلے میں آ رہے ہو، میں تمہارے والد کو جانتا تھا. امام طاقت کو دیکھو، یہ نہ دیکھو علی غزہ کیا کھاتے ہیں. جب ایک یہودی مدینے میں امیر المؤمنین کو دیکھنے آیا کہ مجھے علی سے ملنا ہے، مولا کا لقب حیدر تھا کہ حیدر سے ملنا ہے، علی ہے کہ نزدیک آیا تو مولا کھانا کھا رہے تھے، کیا دیکھا پانی ہے، سوکھی روٹی ہے ڈبو رہے ہیں اور کدو کھا رہے ہیں. سر سے پاؤں تک امیر المؤمنین کو دیکھا. آپ حیدر ہو، وہی ہو جس نے مرحب کو بچھاڑا، وہی ہو جس نے اندر کو بچھاڑا. امام نے فرمایا میں نے جسم کی طاقت سے نہیں، میں نے روح کی طاقت سے بچھاڑا تھا. یہ روح علوی 88 سال کا بورا سید علی خامنئی کے جسم کو نہ دیکھو، اس کی روحانی طاقت کو دیکھو. اور روحانی طاقت وہ شجاعت علوی، وہ قدرت اعصاب ہے. یہ نہ دیکھو اس نے اپنی قوم کو باور کروایا، اپنی قوم کو منوایا، اپنی قوم کے بچے کو یہ سمجھایا کہ اگر حسین کے ماننے والے ہو تم کسی بھی یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہو. اور فرمایا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. 8 سال جنگ ہے ایران اور عراق کی، 8 ایئرس، 1.5 سال میں کو جنگ ختم کرو. خمینی صاحب نے کہا نہیں، شروع تم نے کی ہے، ختم ہم اپنی مرضی سے کریں گے. اور کہا آپ اتنی جنگ لمبی کیوں کر رہے ہیں؟ کہ تاکہ دنیا کو پتہ چلے اس قوم سے لڑنے تو آؤ گے لیکن جنگ سے نکلنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہوگا. آج یزید بھی پتا، اہل بیت نے ایک فکر، ایک نیٹ ورک آپ کا بنایا. یہ مت سمجھیے کہ یہ مکتب اہل بیت کوئی معجزاتی مکتب ہے اسی طرح چلا، نہیں، اس کے لیے محنت ہے. کل میں نے عرض کیا کہ ہر زمانے میں اہل بیت نے اپنے وکیل، اپنے اصحاب بنائے. جابر ابن حیان، بعض لوگ اتنے پریشان ہیں جناب جابر کے لیے اصل ان کا وجود بھی تھا کہ نہیں. اس طرح سے خفیہ طریقے سے رہتے تھے. جابر ایک ایسے خط لکھتے تھے کہ اگر کوئی کاغذ کسی کے پاس پہنچتا تو وہ سفید کاغذ تھا. پھر وہ اگر موم بتی کے سائے میں اس کو رکھتے تھے تو وہ خط کیا ہو جاتی تھی؟ ظاہر ہو جاتی تھی. یہاں تک یہ لوگوں میں شک پیدا ہوا کہ 11ویں امام نے حج بھی کیا ہے کہ نہیں. حالانکہ ایک روایت میں مولا نے حج کیا ہے، وہ یہاں خفیہ حج تھا. اپنے شیعوں کو یہاں تک حالات خراب تھے کہ امام نے فرمایا کہ اگر مجھے دور سے بھی دیکھو سلام نہ کرنا، یہاں تک کہ اشارہ بھی نہ کرنا، کیونکہ کوئی اشارہ کرتا اس کو بھی پکڑ کے لے جایا جاتا اور مار دیا جاتا. تعلق بنایا. امام رضا، امام جواد، امام علی النقی، مامون کے زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا کہ قرآن قدیم ہے یا حادث ہے. قدیم کا مطلب جب سے خدا ہے تب سے قرآن ہے. حادث کا مطلب نہیں پہلے خدا ہے بعد میں قرآن بنا. سختی سے اہل بیت نے اپنے شیعوں کو منع کیا کہ جہاں پر بھی یہ مسئلہ ہو تم نے اس مسئلے پر اپنی زبان کو کھولنا نہیں ہے. اس مسئلے کے دونوں سروں میں شر ہے. 3 ادوار میں، 3 اماموں کے ادوار میں شیعہ اس میں پہلے سنت کا بہت جتنے احناف ہیں ان کے امام کو معتصم کے زمانے میں زندان میں ڈالا گیا کیونکہ یہ قرآن کو قدیم مانتے تھے. ان کو تازیانے بھی مارے گئے، زندان میں بھی گئے. مامون کے زمانے میں جب مسلمان روم میں اسیر بن کے چلے گئے
اور رومیوں نے کہا ہمیں پیسے دو، اس کے بدلے میں اپنے اسرا کو لے لو۔ اپنے لوگوں کو کہا کہ نصیروں کو لاؤ، جتنے مسلمان ہیں ان سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ قرآن کو قدیم مانتے ہو یا حادث مانتے ہو، اگر عقیدہ خدمت قرآن پر قائل ہیں تو ان کو پھر رومیوں کو واپس کر دو، جو اس عقیدے کا قائل نہیں ہے اسے ہمارے پاس لے کر آؤ۔ ہزاروں لوگوں کو مارا گیا ایک عقیدے کی وجہ سے۔ معصومین کہ ان مسائل کے بیچ میں تم لوگوں نے پڑھنا نہیں ہے۔ امام حسن عسکری، پھر امام کی غیبت جب تک امام ہیں تو رأس معاشرہ، دا ہیڈ آف دا سوسائٹی کون بنا؟ امام بنا۔ خدمت قرآن کا مسئلہ امام نے اشارہ کیا اس پہ بولنا نہیں، شیعہ چپ ہو گئے، بچ گئے ہیں۔